السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ دو بھائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ بیانات سنتے رہتے ہیں لیکن آج بیان نہیں ہوگا، آج آپ سے ایک گفتگو ہو۔ بتاؤ بھائی، گفتگو کرنے کو تیار ہو؟ بیان اور گفتگو میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بیان میں آدمی بولتا رہتا ہے، سننے والا سنتا رہتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکالتا رہتا ہے۔ اور گفتگو میں میں بولوں گا، آپ کو بھی بولنا پڑے گا، میں سوال کروں گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، شروع سے آخر تک آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو بھائی تیار ہو اس کے لیے؟ دوستو، آپ نے بیانات میں سنا ہوگا علماء اور اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے کام ہیں، ان کو کرو، یہ نیکی کے کام ہے، ان کو انجام دو۔ مگر آج کی جو ہماری گفتگو ہے، ہم اس میں نیکیوں کا تذکرہ نہیں کریں۔ ہمارا موضوع کیا ہے پہلے اسے سمجھو۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ نے نیکیوں کو انجام دیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، نیکیوں کو انجام دے کے بہت سا اجر و ثواب آپ نے اکٹھا کر لیا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اجر و ثواب جو ہم نے اکٹھا کیا ہے، اب ہمیں اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے۔ اگر ہم نے حفاظت کا بندوبست نہیں کیا تو نماز پڑھ کے جو اجر و ثواب ہم نے کمایا تھا وہ ضائع ہو جائے گا، روزے رکھ کے جو اجر و ثواب کمایا تھا وہ ضائع ہو جائے گا، حج اور زکوٰۃ دے کر جو اجر و ثواب کمایا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔
آپ جس شہر میں رہتے ہو یہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو محنت کر کے جو ہم نے کمایا ہے بتاؤ اس پیسے کی حفاظت کا بندوبست بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولو بھائی، اسے لاکر میں رکھتے ہو، اسے بینک میں رکھتے ہو، اسے سیف میں رکھتے ہو تاکہ آپ کی محنت سے جو روپیہ جمع ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ نے نماز پڑھ کے محنت کی، اجر و ثواب کمایا، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، اجر و ثواب کمایا، آپ نے حج کیا، اجر و ثواب کمایا، آپ نے زکوٰۃ دی، اجر و ثواب۔ اس اجر و ثواب کی حفاظت کا بھی تو بندوبست کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچو تو دامن اجر و ثواب سے خالی ہو، تو بتاؤ پھر کہاں جا کر کے منہ پیٹو گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ کیسے کریں؟ اتنی بات تو طے ہو گئی کہ محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو بھائی کرنی چاہیے نا، مگر محفوظ کیسے کریں؟ یاد رکھو میں تمہیں یہی بتانے آیا، 4 گناہ ہیں جن سے بچو۔ اگر تم ان گناہوں سے نہیں بچے تو جو اجر و ثواب تم نے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے حاصل کیا ہے وہ اجر و ثواب ضائع ہو جائے۔ اور آج امت کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں لوگ، پیسے والے حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، مگر ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو گناہ ہماری نیکیوں کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیں۔ وہ گناہ کتنے ہیں؟ بہت سے ہیں، میں ان میں سے 4 گناہوں کا تذکرہ کروں، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ ان گناہوں کو سن کر کے ہم زندگی بھر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 گناہ ہیں جن سے بچو، ورنہ تمہاری نیکیوں کے اجر و ثواب کو یہ جلا کر کے بھسم کر دیں گے، کھا کر کے ختم کر دیں گے۔ وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ نے اس میں 2 گناہ ذکر کیے ہیں، اور 2 گناہ اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس طرح کل یہ 4 ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ جو انسان کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو ختم کر دے گا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ کہتا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری نمازوں کا اجر و ثواب محفوظ رہے، روزوں کا اجر و ثواب محفوظ رہے، حج کا اجر و ثواب محفوظ رہے، زکوٰۃ کا اجر و ثواب محفوظ رہے، تو 4 گناہ سے بچ۔ اس میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ آج سے تو عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ اگر تو نے دوسرے کے حق کو پامال کیا، امانت میں خیانت کی، دوسرے کی حق تلفی کی، تو یاد رکھ نمازوں کا اجر و ثواب بھی ضائع، روزوں کا اجر و ثواب بھی ضائع، حج کا اجر و ثواب بھی ضائع، زکوٰۃ کا اجر و ثواب بھی ضائع، اور کوئی نیکی تجھے خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ آج مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ گناہ ایسا ہے جو نیکیوں کے اجر و ثواب کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اے خدا، اس نے میرا حق مارا تھا، میری امانت میں خیانت کی تھی، آج تو انصاف کرنے بیٹھا ہے، میرا حق اس سے دلوا۔ اللہ رب العزت خیانت کرنے والے سے، حق تلفی کرنے والے سے کہے گا عد الامانہ، اس کی امانت کو ادا کر، اس کا حق ادا کر۔
وہ کہے گا صاحب میں نے بہت سی نمازیں پڑھی ہیں، آج تیری نمازیں تیرے کام نہیں آئیں گی، تیرے روزے تیرے کام نہیں آئیں گے، تیرا حج تیرے کام نہیں آئے گا، تیری زکوٰۃ تیرے کام نہیں آئے گی، اد الامانہ، اس کی امانت کو ادا کر۔ وہ روئے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، اے خدا میں اس کی امانت کیسے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، اب نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ زمین جائیداد ہے، نہ مال و دولت ہے، میں کہاں سے اس کی امانت ادا کروں؟ اللہ کہے گا تجھے اس کی فکر دنیا میں کرنی تھی، آج یہ جواب چلنے والا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خدا پھر حکم دے گا کہ جاؤ اس کو آندھے منہ جہنم میں جھونک۔ دیکھو ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی، کوئی نیکی اس کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیانت کرنے کی وجہ سے، ایک مسلمان کا حق مارنے کی وجہ سے نیکیوں کا اجر و ثواب ختم ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس شخص کو جہنم میں ڈالیں گے، اس کے عذاب کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوگا، آگے ہوگا کیا؟ آگے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اس کو وہ امانت پڑی ہوئی دکھائی دے گی جس میں وہ خیانت کر کے گیا ہے، جس حق کو مار کے گیا ہے۔ وہ خوش ہوگا کہ اللہ کہتا تھا کہ امانت کو ادا کر، امانت تو یہاں پڑی ہے، چلو میں اسے اٹھا کے خدا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے جہنم سے رہائی کی کوئی شکل نکل آئے۔ وہ ہزاروں سال چلتا ہوا نیچے تک پہنچے گا، اللہ ہی جانے کتنی مدت اس کو پہنچنے میں لگے گی۔ وہاں سے وہ امانت کو اٹھائے گا اور لے کر کے جہنم کے سرے کی طرف، دروازے کی طرف چلے گا۔ کتنے سال لگیں گے دروازے تک پہنچنے میں، اس کا علم بھی اللہ ہی کو۔ اور جب وہ بالکل کنارے پر ہوگا، جہنم سے نکلنے کے قریب ہوگا، اس کے دل میں خوشی کے جذبات ہوں گے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچانک وہ امانت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر وہیں جا پڑے گی جہاں پہلے پڑی۔ گویا خدا اس کو جہنم سے نکلنے کی سہولت دینے سے انکار فرما دے گا اور نکلنے سے اس کو محروم قرار دے دیا جائے۔ دیکھو یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آج مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بہن کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے اور بھائی لوگ باپ کی جائیداد کو تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے، جو حاکم اور حکمراں بنا ہوا ہے وہ اپنے ماتحتوں کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، اور دل سے یہ خوف نکل گیا ہے کہ خدا کا سامنا کل کیسے کرے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، تمہارا رب تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانت جس کی ہے، حق جس کا ہے، اس کو پہنچا دو۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ اب ہم طے کریں کہ کسی کا 1 پیسہ نکلے گا یا 1 کروڑ نکلے گا، انشاءاللہ پہلی فرصت میں اس کے پیسے کو ادا کریں۔ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ زور سے بولو۔ میں نے کہا تھا کہ میں بیان نہیں کروں گا، گفتگو کروں گا، تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ کیوں بھئی اس گناہ سے بچو گے؟ اور دیکھو فکر مت کرو، شیطان ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کا حق اگر دے دو گے تو جو بینک بیلنس تمہارا ہے وہ گھٹ جائے گا۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن ہم نے دوسرے کا حق نکالا تو اب جو بچا ہے وہ ہمارا ہے اور حلال ہے، اور حلال میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اس میں کبھی گھٹاؤ نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور طے کرو جب جس کا حق نکلے گا میں انشاءاللہ ادا کروں گا۔ اور سنو دوستو، سنو، آج کل ہمارے ملک میں حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ حالات کے خراب ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں،
اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کردار اور کیریکٹر بھی خراب ہو گیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ امانت امانت ہے، حق حق ہے، چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو چاہے عیسائی کا ہو۔ ایک مسلمان کے لیے کسی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا حق مارے اور اس کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا غور سے سمجھ کر کے جواب دینا۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی ہندو کا حق مارے گا تو بتاؤ وہ ہندو اسلام سے قریب ہوگا کہ دور ہوگا؟ ہم سے محبت کرے گا کہ نفرت کرے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہندو کا حق ہے وہ بھی ادا کر۔ جب تو اس کا حق ادا کرے گا تو اس کے دل میں تیری محبت پیدا ہوگی۔ جب تو اس کا حق ادا کرے گا تو وہ اسلام کے قریب ہوگا، اور اللہ دشمنوں کو دوست بنانے کی طاقت رکھتا ہے، مگر تو ہر ایک کا حق ادا کر کے دکھا۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے نازل ہونے کا ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو مکے میں ایک کافر شخص تھے جن کا نام تھا عثمان ابن طلحہ۔ ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہتی تھی، وہ ہفتے میں ایک دن کعبۃ اللہ کو کھولتے، اور کفار مکہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے بت پرستی کیا کرتے تھے۔ 360 بت انہوں نے اندر رکھ رکھے۔ ایک دن عثمان ابن طلحہ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا تو اندر جانے والوں کی لائن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگ گئے کہ میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا۔ آپ جب دروازے پر پہنچے تو عثمان ابن طلحہ نے آپ کو پیچھے دھکا دیا، کہا محمد آپ نہیں داخل ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بڑی وقار اور متانت کے ساتھ پیچھے آ گئے، اور پیچھے آ کے آپ نے عثمان کو کہا، عثمان آج تم نے مجھے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، سنو ان قریب ایسا دن آئے گا کہ اللہ مکے کو میرے ہاتھ پر فتح کرے گا، اور یہ چابی جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں جس کو چاہوں گا جانے دوں گا اور جس کو چاہوں گا روک دوں گا۔ عثمان کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ عثمان کافر تھے اس وقت تک، لیکن چہرہ سرخ ہو گیا، فکر مند ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان تم فکر مند کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایک دن ہم غالب ہوں گے اور کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور دوستو سنو، دیکھو عثمان کہتے ہیں کہ دوستو سنو، میں نے محمد کا بچپن بھی دیکھا ہے، میں نے محمد کی جوانی بھی دیکھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ عثمان پریشان ہے۔ کچھ دن گزرے، ہجرت کا حکم آ گیا، نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ پہنچے۔ چند سال گزرے، اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ جائیے، جس مکے سے آپ کو مجبور ہو کے نکلنا پڑا تھا، ہم اس مکے کو آپ کے ہاتھوں پر فتح کریں۔ آپ صحابہ کرام کے لشکر جرار کو لے کے 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کو لے کے مکے کی طرف آئے۔ مکے والوں میں طاقت نہیں تھی کہ آپ کا اور آپ کے صحابہ کا مقابلہ کر سکیں، چنانچہ مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی لڑائی کے۔ فتح ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے حرم میں تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ کعبے کا دروازہ کھولو۔ لوگ آگے بڑھے اور آگے کہا حضور اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس ہوگی، جاؤ ان سے لے کے آؤ۔ عثمان ابن طلحہ ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ نے گھیرا عثمان کو کہ چابی دے۔ عثمان نے کہا میں نہیں دیتا۔ صحابہ نے کہا آقا کا حکم ہے چابی لے کے آؤ، شرافت سے دیتا ہے تو دے، ورنہ ابھی ہم تیرا علاج کرتے ہیں۔ عثمان نے منع کر دیا میں نہیں دوں گا۔ صحابہ نے عثمان
صحابہ نے عثمان کو زمین پر پٹخا، ایک صحابی ان کے سینے پہ سوار ہوئے اور چابی ان سے چھین لی، اور چابی لا کے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی۔ اب آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آپ کے پاس ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، صحابہ نے آپ کو گھیر رکھا، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ یہ چابی آج آپ کے دست مبارک سے مجھے مل جائے، کیونکہ آج یہ چابی جس کو ملے گی رہتی دنیا تک تاریخ میں اس کا نام روشن رہے گا۔ آپ پریشان ہیں کہ کس کو دوں، اتنے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے نبی، یہ چابی آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، یہ چابی آپ نے ابو بکر سے نہیں لی، عمر سے نہیں لی، عثمان غنی سے نہیں لی، علی المرتضی سے نہیں لی، اپنے جانثاروں میں سے کسی سے نہیں لی، یہ تو عثمان ابن طلحہ کی امانت ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عثمان کافر ہی صحیح، لیکن یہ امانت واپس جائے گی تو عثمان ہی کے ہاتھ میں۔ آپ نے صحابہ سے فوراً کہا دیکھو عثمان ابن طلحہ کہا، بلا کے لاؤ۔ عثمان ابن طلحہ غصے میں تھے کیونکہ چابی ان سے چھینی گئی تھی، لوگ انہیں پکڑ کے لائے، سامنے کھڑے ہیں عثمان، آپ نے چابی ان کی طرف بڑھائی اور کہا عثمان، اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری امانت ہے، تم کافر ہی صحیح لیکن امانت امانت ہے، میں یہ چابی تمہیں واپس کرتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اب رہتی دنیا تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ عثمان حق کا بکا، عثمان غصے میں تھے، عثمان تھوڑی دیر کے لیے سمجھے اور کہنے لگے کہ جو شخص ایک کافر کی، ایک غیر مسلم کی امانت کو ادا کرے اور اپنی امت کو یہ سبق سکھائے کہ غیر کی امانت بھی امانت ہے، اس کو ادا کرو، اس کا دین اس قابل ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ دیکھو غیروں کا حق ادا کرو گے تو اس طرح کے اثرات ظاہر ہوں گے جیسے عثمان بن طلحہ کے دل پر ظاہر ہوئے، اور وہ صحابہ کے مقدس گروہ میں شامل ہو گئے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزہ ان کے لیے قرآن نے سنا دیا۔ لیکن جب ہم کسی کا حق ماریں گے تو نفرتوں کے سوا کچھ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اختلافات ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، دوریاں پیدا ہوں گی، رشتہ دار بھی اجنبی بن جائیں گے۔ میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیوں کا اجر و ثواب محفوظ رہے تو آج سے طے کر لو کہ جب بھی کسی کا حق نکلے گا تو ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں۔ دوسرا گناہ جو انسان کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو کھا جاتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ غور کرو مسلمانوں، پڑھے لکھے لوگ ہو آپ، دیکھو دوسرے گناہ کو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ کہتا ہے دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا اور تم ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو خدا کیا کہتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت یہ مت دیکھنا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، فیصلہ کرتے وقت یہ مت دیکھنا کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے، فیصلہ کرتے وقت یہ مت دیکھنا کہ کون طاقتور ہے کون کمزور ہے، بلکہ فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا، تو خدا تیری نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ کرے۔ اور اگر تو نے فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھا کہ کس کا ساتھ دینے میں مجھے فائدہ ہوگا اور کس کی مخالفت میں مجھے نقصان ہوگا، تو یاد رکھ اس طرح کا فیصلہ کرنے کا بھیانک انجام یہ ہوگا کہ تیری نیکیوں کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے۔ مسلمانوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا دینداری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو دینداری ہے ہی، لیکن فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کی بات کرنا یہ بھی دینداری کا سب سے اعلیٰ مرتبہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو اس زمین پر، اس لیے جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا. اور آگے کیا کہتا ہے کہ خواہ وہ عدل و انصاف کا فیصلہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، تمہارے ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہو، کسی امیر اور کسی غریب کے لیے نقصان دہ ہو، کسی کی پرواہ مت کرو. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پرواہ کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کرو. مسلمانوں بتاؤ، آج ہم خدا کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم اس حکم پر عمل کرنے لگے تو خاندانوں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اختلافات اپنی موت مر جائیں گے اور پیار و محبت عام ہو جائے گا. آج سے طے کرو کہ جب بھی میں کہوں گا انصاف کی بات، جب فیصلہ کروں گا انصاف کا فیصلہ. اگر تم نے انصاف کی بات کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کی برکت سے خدا تمہاری نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ کر دے گا اور کل قیامت کے دن تم اس سے فیضیاب ہو گئے انشاءاللہ. تیسرا وہ گناہ جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اجر و ثواب کو جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے. وہ تیسرا گناہ کیا ہے؟ آج امت اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہے. وہ تیسرا گناہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس شرط کے ساتھ، پھر میں اپنی شرط کو دہراتا ہوں کہ سن کر کے آج ہی سے اس پر عمل شروع کرو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے خونی رشتوں کا احترام کریں گے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر کے اپنے تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھیں گے. جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا تو یہ اتنا برا گناہ ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اس کی نحوست سے انسان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں کہ نہیں ٹوٹ رہی؟ صرف انا کے خاطر، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، صرف انا کے خاطر، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے خونی رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. خونی رشتوں کو توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ تو نے 60 سال نمازیں پڑھی، 60 سال رمضانوں کے روزے رکھے، 6 اور 7 حج کیے، کروڑوں روپے زکوٰۃ کے نام پر صرف کیے، لیکن اگر تو نے اپنے خونی رشتوں کو نہیں جوڑا تو خدا کے ہاں تیری کوئی نیکی محفوظ نہیں ہے، سب ضائع ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کرو. وجہ یہ ہے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے ہیں، بتاؤ یہ کس نے بنائے؟ ہم نے تو نہیں بنایا ہے. اور جو چیز اللہ نے بنائی ہو اس کو توڑنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. ہم اگر توڑتے ہیں تو گویا خدا پہ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں صلہ رحمی کو اللہ ایک جسم اور ایک روپ دے گا، اور صلہ رحمی اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر آواز لگائے کہ اے خدا، جس نے دنیا میں میرا احترام کیا، میرا خیال رکھا، تو آج اس کا احترام کر اور اپنی نعمتوں سے اسے نواز دے. اور اے خدا، جس نے دنیا میں مجھے توڑا اور کاٹا، برباد کیا، آج تو اس کو تہو بالا کر دے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ صلہ رحمی کی اس سزا کو قبول کر کے، اور جس نے صلہ رحمی کی اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا، اور جس نے قطع رحمی کی، تعلقات کو توڑا،
اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو زندگی ہمیں اپنی انا کی خاطر نہیں گزارنی ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کر کے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے گزارنی ہے. ہمارا جی نہیں چاہ رہا مگر اللہ کا حکم. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا صلہ رحمی پر، تو ایک نوجوان بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا. بیان کے بعد کہنے لگا مولانا صاحب 3 سال ہو گئے میری بول چال اپنی بہن سے بند ہے، نہ وہ میرے ہاں آتی ہے نہ میں اس کے یہاں جاتا ہوں. اب میں نے بیان سن کے ارادہ کیا ہے کہ میں سیدھا بہن کے گھر جانا، مگر ایک رکاوٹ ہے مجھے. میں نے کہا کیا رکاوٹ ہے؟ کہتا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بہن کے بچے میرا مذاق نہ ہو. میں نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹا تو جا، اور اس ارادے سے جا کہ میں اپنے رب کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر کوئی تیرا مذاق اڑائے تو اڑانے دے، خدا کے ہاں تجھ سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی ہو نہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں غور کرو جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے تعلق ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. اچھا شیطان ہمیں بہکاتا ہے ایک طرح سے. کیا کہتا ہے؟ ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے غصے میں کہ صاحب میرا بھائی تو میرا خیال رکھتا نہیں، جب وہ نہیں رکھتا تو میں کیسے رکھوں. تو دیکھو حدیث شریف میں اس کی وضاحت کی گئی. کسی آدمی کے 4 بھائی ہیں، آپ پوچھیں اس سے کہ بھائی تمہارا اپنے بھائیوں پہ تعلق کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے 2-3 سے تو میرا بہت اچھا تعلق ہے، کیونکہ وہ میرے ہاں آتے ہیں، میں ان کے ہاں جاتا ہوں، وہ میرے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، میں ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں. لیکن ایک بھائی ہے جو نہ میرے ہاں آتا ہے نہ میں اس کے ہاں جاتا ہوں، جب وہ مجھے پوچھتا ہے نہ میں اسے پوچھتا ہوں. حدیث شریف میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بھائی تیرے ہاں آتا ہے اگر تو بھی اس کے ہاں جاتا ہے تو یاد رکھ اس بھائی کے ہاں جانا جو تیرے ہاں آتا ہے، تیرا اس کے ہاں جانا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ملنا ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو بھائی تیرے ہاں نہیں آتا تو اس کے ہاں بھی جا، جو تجھ سے نہیں ملتا تو اس سے بھی مل، جو تیری مدد نہیں کرتا تو اس کی بھی مدد کر. کیوں؟ میرے رب کا حکم. وہ نہیں ملتا خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، وہ تیرے ہاں نہیں آتا خدا کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، وہ تیرے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا خدا اس سے پوچھے گا. مگر اپنے عمل کا ذمہ دار تو ہے، تجھے اپنا عمل صحیح رکھنا چاہیے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا کہ آج بیان نہیں ہوگا، آج گفتگو ہے. ہماری آپ کی گفتگو چل رہی ہے اور موضوع یہ تھا کہ نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے. اور اگر آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو 4 گناہوں سے بچو، وہ نیکیوں کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں. 4 میں سے کتنے گناہ آ گئے؟ 3 گناہ آ گئے. کون کون سے؟ نمبر 1 امانت اور حق جس کا نکلے اس کو ادا کر دو. خیانت کرو گے تو یہ ایسا گناہ ہے تمہاری نیکیوں کا اجر و ثواب ضائع. نمبر 2 فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا. فیصلہ کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. میں نے بہت سے موقعوں پر دیکھا جھگڑا ہوتا ہے، ایک طرف ہندو ہے ایک طرف مسلمان ہے، بیچ میں فیصلے کے لیے مسلمان بیٹھا ہے اور مسلمان عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، فیصلہ مسلمانوں کے خلاف پڑتا ہے، لیکن مسلمان ناراض ہوتے ہیں. مگر ہندو اسلام سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو اسلام کا شیدائی بنا لیتا ہے. کیوں؟ صرف آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے انصاف کیا اور فیصلہ کرتے وقت عدل کے تقاضے کو پورا کیا. تیسرے نمبر پر صلہ رحمی کرنا اور رشتہ داریوں کو ہمیشہ قائم رکھنا. جس نے اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیا اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب نہیں ہے. آخری چیز میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو
کہ آپ کی نیکیوں کا اجر و ثواب نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا محفوظ رہے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کبھی اپنے ماں باپ کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، اللہ اس کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ کرے، اور جس کا دامن ماں باپ کی دعاؤں سے خالی ہوگا، یاد رکھو خدا کے ہاں اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے ہاں ماں باپ کی بد دعا اور ماں باپ کی آہیں انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حاجی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی بول چال نہ تو باپ سے صحیح انداز سے ہے، اور ماں کو تو انسان پاؤں کی جوتی کی گرد سمجھ لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور ماں کے حق کو بڑھا کر کے بیان کیا، کیونکہ جوان بیٹا باپ سے کچھ دبتا ہے مگر ماں کی حیثیت اس کی نظروں میں کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے۔ اے خدا کون سا ماں کا حق ہے؟ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ماں کے دو احسانات آگے ذکر کرتا ہے۔ فرماتا ہے اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھنا۔ اے خدا کیوں؟ فرمایا یہ تیرا بوجھ اٹھائی پھرتی تھی، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن اس نے تیرا بوجھ نہیں اٹھایا، تیرا بوجھ اس نے کل 9 مہینے اٹھایا۔ اس کو اٹھنے میں تکلیف، اس کو بیٹھنے میں تکلیف، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف، اس کو کھانے اور پینے میں تکلیف، لیکن تیرا بوجھ اٹھائے۔ اور پھر تجھے تیرے جنم دینے کا جب ٹائم آیا تو ہزار قسم کے درد اس نے جھیلے اور تجھے جنم دیا، اور تجھے جنم دے کے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی، تیری نیند سوتی تھی، تیری نیند اٹھتی تھی۔ آج تو جوان ہو کے اس ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور آگے فرماتا ہے خدا یہی وہ ماں ہے جس نے اپنی چھاتی سے لگا کر تجھے 2 سال اپنا خون جگر پلایا۔ تو اگر اس ماں کے احسان کو نہیں سمجھے گا تو یاد رکھ تو اپنے رب کے احسان کو بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا جب میری امت میں 15 خرابیاں عام ہو جائیں گی تو زلزلے آئیں گے۔ بتاؤ آج زلزلے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، آج بربادیاں ہر طرف سے۔ ان 15 خرابیوں میں سے 2 خرابی فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ۔ جب میری امت کا جوان اپنی بیوی کے کہنے میں چلنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے پر۔ بتاؤ آج یہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، اور جب میری امت کا جوان اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلوز سے بہت اچھی طرح پیش آئے لیکن اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو۔ میرے دوستو یہ 5واں گناہ بھی بڑا ہی اہم گناہ ہے جس کا ہم آج خیال نہیں رکھ رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو یاد رکھو کل قیامت کے دن کوئی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی اور ہر نیکی کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے طے کرو کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کر کے
ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرتے رہیں. کرو گے بھائی؟ آج آپ نے بیان نہیں سنا ہے، بیان تو ایک کان سے سنتا ہے آدمی، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. آج آپ سے گفتگو، اور یہ چاروں باتیں آپ ذہن میں رکھیے اور آج سے عمل کا ارادہ کریں. آپ ایسے جمے بیٹھے ہیں کہ میں بولتے رہوں آپ سنتے رہیں گے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں. جو چار باتیں سنی ہیں اسی پر عمل کرو. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے اللہ، ہم نماز بھی تیری توفیق سے پڑھتے ہیں، روزے بھی تیری توفیق سے رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی تیری توفیق سے ادا کرتے ہیں، ہر نیکی تیری توفیق سے ادا کرتے ہیں. کہ اللہ جس طرح تو ہمیں نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق دیتا ہے، اسی طرح نیکیوں کے اجر و ثواب کی حفاظت کا بھی بندوبست فرما. کہ اللہ قیامت کے دن خالی ہاتھ نہ رہ جائیں، دامن خالی نہ رہ جائے. اے اللہ اس کی فکر ہمیں نصیب فرما، نیکیوں کو محفوظ کرنے کی فکر سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ اگر کسی کا حق اور امانت ہماری طرف نکلے تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دیں. اے اللہ تو ہمیں امانت کو ادا کرنے والا بنا دے، حق تلفی کے گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ ہمیں فیصلے کے وقت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ناانصافی سے بچنے میں تو ہماری مدد اور نصرت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، خونی رشتوں کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما، خونی رشتوں کو توڑنے کے جرم سے بچنے میں تو ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اور ان کا دل دکھانے سے بچنے میں تو ہماری مدد فرما. کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. کہ اللہ تو ہمارے آج تک کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان بوجھ کر جو کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما، انجانے والے گناہوں کو بھی معاف فرما. کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. کہ اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کی راہ کو آسان فرما. کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بھائی میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا، مسافے کی کوشش مت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.